دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سوپور نامی گاؤں تھا۔ وہاں پر راجا جی کی ایک شاندار حویلی تھی۔ وہ حویلی برسوں پرانی تھی۔ تو راجا جی اس حویلی کے اوپر خوب غرور کیا کرتے تھے، خوب ناز کیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، اس حویلی کے آگے ایک غریب پریوار جھوپڑی ڈال کر رہنے لگا۔ تو راجا جی کو سخت احتجاج ہوا اور راجا جی نے سخت غصے کا اظہار کیا کہ میری حویلی کے آگے کسی کی یہ اتنی مجال کہ اس نے اپنی جھونپڑی بنا لی، یہ اس کی حویلی کے خوبصورتی کو کم کر رہی ہے۔ تو غریب پریوار کا کہنا تھا کہ ہم کچھ وقتوں کے لیے یہاں پر رہ رہے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب بچے بڑے ہو جائیں گے، جب وہ بچے کام کرنے لگیں گے تو ہم یہاں سے اپنی جھونپڑی ہٹا دیں گے۔ لیکن راجا جی کا بے حد اصرار تھا کہ وہ اس جھونپڑی کو ہاتھ کے ہاتھ ہٹایا جائے، کیونکہ اس جھونپڑی کے اندر جب کھانا بنتا ہے اس کا دھواں حویلی کے پاس سے گزرتا ہے، جس سے حویلی بدنما لگتی ہے، بدصورت لگتی ہے۔ تو یہ راجا جی کو یہ بات سخت ناگوار تھی۔ راجا جی کا غصہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ راجا جی نے ایک دن پلان بنایا، کیوں نہ میں اس چھوٹی سی جھونپڑی کو آگ لگا دوں، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ ایک دن وہ غریب پریوار کسی کام کے سلسلے میں جھونپڑی چھوڑ کر گیا، تو راجا جی کو خیال آیا کیوں نہ موقع اچھا ہے، ان کی جھونپڑی کو آگ لگا دی جائے۔ راجا جی نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور جھونپڑی کے اوپر آگ لگا دیں۔ راجا جی کے نوکروں نے وہ حکم کی تعمیل کری اور جھونپڑی کو جا کر آگ لگا دی۔ پھر ایک دم ایسا ہوا، ہوا کا تیز جھونکا آیا اور آندھی آئی، جھونپڑی جس سے انگارے اٹھ رہے تھے وہ راجا جی کی حویلی پر جا لگے، جس سے دیکھتے ہی دیکھتے راجا جی کی پوری حویلی جل کر خاک تر ہو گئی، اور راجا جی مارے غم کے پھٹے جا رہے تھے، یہ کیا ہو گیا۔ آخر پھر راجا جی کو احساس ہوا کہ جیسی کرنی ہوتی ہے پھر ویسی بھرنی ہوتی ہے، اگر میں غریب کی جھونپڑی کو کچھ نہ بولتا تو میری یہ صدیوں پرانی حویلی کو بھی آگ نہ لگتی، جو اب جل کر کوئلہ بن چکی ہے، کیونکہ اب راجا جی کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی وہ وراثت کھو دی تھی۔